السلام علیکم معزز ارکان بار ملتان۔ آج کا لیکچر جیسے کہ آپ جانتے ہیں مرڈر ٹرائل پر ہے، اور ہم نے اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جناب چودھری ضیاء الرحمن رندھاوا صاحب ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آج کا لیکچر ڈیلیور کریں۔ میں بلا تاخیر اب چودھری ضیاء الرحمن رندھاوا صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پھر موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں۔ پچھلی جو ہے وہ بات ختم ہو گئی تھی کنفرنٹیشن پہ، فراغ ایگزامینیشن۔ جو پہلا لیکچر ہے وہ 45 منٹ کا ہے موجود، وہ بھی آپ کو سب کو ڈلیور کر دیا جائے گا بعد میں اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو کرمنل پریکٹس ہے نا، اس کا ایک بنیادی جزو ہے وہ ہے پولیس۔ آپ کرمنل پریکٹس کر نہیں سکتے اگر آپ کو پولیس کی ورکنگ کا نہیں پتہ۔ تو آپ دیکھیں کوئی بھی وکرنس ہوتا ہے تو بنیاد آپ جو بڑھتی ہے وہ جو ہے FIR سے پڑتی ہے، پھر اس کے بعد نقشہ موقع، با اسکیل بلا اسکیل، 161 کا بیان، ریکوری میموز، اور جو ہے کوئی برآمدگی ہو گئی، کوئی 161 کا بیان ہو گیا۔ 2 فائلیں تیار ہوتی ہیں، ایک کو جوڈیشل فائل کہتے ہیں جس کو 173 کی صورت میں آپ کے ساتھ آپ کو بھی کاپی مل جاتی ہے، اور ایک جو ہے وہ کورٹ میں چلی جاتی ہے، اور دوسری فائل پولیس جو ہے اپنے لیے تیار کرتی ہے جس میں وہ تمام جو کام کر رہی ہوتی ہے اس کو تحریر کرتی ہے۔ وہ آلدو پریولیج ہے، وہ پولیس کے پاس رہتی ہے، لیکن اس کا کچھ پارٹ آپ لے سکتے ہیں۔ وہ کیا لیں گے؟ ایک تو دیکھیں اس میں ایک پہلی ضمنی میں جو لکھا ہوتا ہے نا وہ ملاحظہ موقع، وہ آپ کو قانونی طور پر حق حاصل ہے کہ آپ ملاحظہ موقع لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ایک علیحدہ سے تیار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیانات 161۔ یہ آپ کو فائل کے ساتھ جو ہے جوڈیشل فائل کے ساتھ بھی ملیں گے، اور ادھر سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نا ایک ہوتا ہے بعد دریافت بیان، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمارے دوستوں کو نہیں پتا۔ اس کی کاپی ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں آپ کو ملتی، اس کی کاپی آپ کو درخواست دینی پڑے گی کورٹ میں۔ وہ زیر دفعہ 162 CRPC لکھا جاتا ہے۔ 161 کا بیان جو ہے وہ تو آپ کو علیحدہ سے مل جاتا ہے۔ ایک بیان پولیس دوران انٹروگیشن اگر وہ کسی کو سمجھتی ہے کہ اس کو ایکوینٹنس ہے کیس کے بارے میں تو اس کا بیان وہ لکھ سکتی ہے، کسی کا بھی۔ تو وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی آپ درخواست دیں گے کورٹ میں کہ فلاں بیان لکھا ہوا بعد دریافت ہمیں کاپی دی جائے۔ اب آپ کے پاس تمام ریکارڈ آ گیا، یہ اس کاپیز لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کوئی سرپرائز بات نہ آپ کے سامنے آئے، پراسیکیوشن کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے آپ سرپرائز ہوں۔ یہ فوجداری اصول ہے کہ تمام چیزیں اکیوز کو پہلے جو ہیں اس کو ڈیلیور کی جائیں گی تاکہ وہ اپنا ڈیفینس تیار کر سکے۔ تو جب وہ ساری چیزیں ملیں تو سب سے پہلے کام ہی یہ کریں کہ اپنا ڈیفینس تیار کریں کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، ڈینائل کی طرف جانا ہے، پلی آف ایلیبائی لینی ہے، کوئی اسپیسیفک پلی لینی ہے، یا ادروائز۔ تو ویسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کر دیا تھا کہ بیسٹ ڈیفینس جو ہوتا ہے وہ ڈینائل ہی ہوتا ہے۔ کبھی بھی دوسرا ڈیفینس نہ لیں جس سے آپ کو بعد میں ثابت کرنے سے مشکل ہو۔ اگر کوئی اس سے رائز آؤٹ ہوتا ہو ریکارڈ سے تو اس کو آنے دیں، ریکارڈ پہ لے آئیں، لیکن ملزم پہ کوئی برڈن نہیں ہے پراسیکیوشن کیس ثابت کرنے کا۔ برڈن جو ہے ہمیشہ پراسیکیوشن پہ، پراسیکیوشن نے اپنے کیس کو بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ جو ہے ثابت کرنا ہے۔ اب وہ بات جو پچھلی دفعہ رہ گئی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں، کنفرنٹیشن۔ اب یہ جو آپ کو کاپیز ملیں گی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں نے کیا اس کا کنفرنٹ کرانا ہے۔ کنفرنٹیشن ہوتی ہے آرٹیکل 140 ہے قانون شہادت کے تحت کہ پریویس کسی بھی سٹیٹمنٹ سے، وہ FIR ہے، وہ 161 کا بیان ہے، اس نے کوئی اپلیکیشن 22A کے دی ہے، کوئی درخواست تھانے میں دی ہے، کوئی SP کو درخواست دی ہے، تمام جو بھی اس نے آج تک کیا نا وہ پریویس اس کے جو بھی ہوگا اس سے آپ کنفرنٹ کرا سکتے ہیں۔ لیکن یار یہ ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ کنفرنٹ کرانا کیا ہے۔ اور وہ چھوڑ جائے کہ اس ملزم نے گولی ماری تھی وہ اپنے بیان میں چھوڑ جائے تو آپ کنفرنٹ کرا کے بیٹھے ہوں تو بھائی میرے پھر تو آپ اس کو سزائے موت پہ خود ہی دعوت دے رہے ہو نا۔ تو آپ کو فائل پڑھ کے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے امپروومنٹ وہ کرانی ہے جو آپ کو فیور کرتی ہو۔
وہ امپروومنٹ نہیں کرانی جو آپ کے خلاف جاتی ہے، اور اس نے چھوڑ دیا تو آپ نے شروع کر دیا، یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا، امپروومنٹ کے دو طریقہ کار ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو ہے اومیشن، ایک ہے ایڈیشن۔ اگر وہ کوئی بیان میں کوئی بات چھوڑ دیتا ہے جو آپ کو فیور کرتی ہے، تو آپ اس کو وہ اپنا بیان پٹ کرنا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ نے بیان دیا تھا، پھر اس کو جو اگر وہ چھوڑ گیا تو پھر آپ اس کو پھر سوال پوچھیں گے کہ آپ نے یہ پولیس کو بیان دیا تھا یہ والا، وہ کہے گا میں نے نہیں دیا تھا، تو پھر آپ اس کو کہیں گے، لکھوائیں گے، ویسے وہ کہے گا میں نے ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، کنفرنٹڈ ود ایگزبٹ ڈی اے۔ وہ جو ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہوگا وہ آپ کو مہر لگا ہوا ڈاکومنٹ پولیس کے سامنے سے ملے گا، کیونکہ 61 کا بیان جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ آپ کو مہر لگا ملتا ہے اور عدالت سے آپ کو وہ کاپی ملتی ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے امیشن کو جو اگر وہ چھوڑ گیا ہے تو پھر آپ اس کی امپروومنٹ اس کو لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر وہ اضافہ کر گیا ہے تو پھر بھی آپ لا سکتے ہیں۔ ہر دونوں صورتوں میں آپ کو ایک بات کا نالج ہونا چاہیے کہ میں نے یہ سوال پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ آپ کو تقریر میں سمجھائی نہیں جا سکتی، لیکن آپ جو ہے آپ وقت کے ساتھ ساتھ ایک قدم اٹھائیں گے تو یہ سیکھتے جائیں گے۔ آپ کسی بھی کیس کو لائٹ نہیں لینا۔ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یار یہ تو چوری کا مقدمہ آ گیا تو میں تو یار یہ اس کا کیا بنے گا، نہیں۔ آپ کو وہ لرننگ پروسیس ہے، آپ نے اس میں اپنی پوری جان لگانی ہے، ایک ایک لفظ پڑھنا ہے، اس کا کنفرٹیشن سیکھنی ہے کیسے کی جاتی ہے، اومیشن اور ایڈیشن دیکھا جائے گا وہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ تو میری سمیشن یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے جب بھی کلاس شروع کیا جاتا ہے تو پہلے یہی کام کیا جاتا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کیا جاتا۔ پہلا سوال ہی یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بیان میں یہ کیا تھا، یہ نہیں کیا، اور ساتھ ہی ایک سجیشن ایڈ کی جاتی ہے کہ آپ نے ڈس آنیسٹ امپروومنٹ کی ہے، اور جس نے بھی ڈس آنیسٹ امپروومنٹ کی ہے اس کا بیان صرف اس ایک بنیاد پہ بھی ڈسکارڈ ہو سکتا ہے۔ اس نے اگر ایسی امپروومنٹ کر دی ہے، گولی پیچھے لگی تھی اس نے آگے لکھا دی ہے، بعد میں وہ پیچھے کر رہا ہے، تو آپ صرف اس ایک بات سے اس کا کیس ختم کر سکتے ہیں۔ یہ امپروومنٹ کا جو ہے خیال کرنا ہے کسی بھی کیس میں۔ کنفرنٹیشن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر میرے کسی بھی چھوٹے بھائی کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو وہ مطلب یہ ہے بعد میں بھی بات چیت کر سکتا ہے۔ اب ایک فوجداری کا ایک اصول ہے، میں نے تو اپنے استاد محترم چودھری پرویز آفتاب صاحب کو دیکھا، آپ نہیں دیکھ سکے تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ملک امداد صاحب، چودھری پرویز آفتاب صاحب، شیخ فروخ صاحب، برسٹر صاحب، بشیر خان صاحب، اور میں رہ گیا ہیں کئی ایسے ہیں جو ہمارے لیے، مجھے تو دیکھنے کا اتفاق ہوا، صاحبزادہ صاحب تھے، شہریار صاحب کے دادا تھے، تو میں نے ان کو دیکھا ہے، اب ان کے والد صاحب بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ کسی بندے کو بھی جب کورٹ میں جاتا نا، میری ایک بات سمجھیے گا کہ کوئی بھی وکیل کوئی بھی بات کر رہا ہو تو آپ کو اگر بات سمجھ آ گئی نا تو سمجھیں کہ آپ نے پہلے سٹیپ لے لیا۔ بڑے بڑے اچھے لوگ دیکھے، صاحب فروخ صاحب کا دیکھا، بڑے سردار محبوب صاحب کا دیکھا، یہ آدھا پیج جیرا کرتے تھے۔ یہ جو ٹرینڈ ہے نا کہ 15 صفحے جیرا کر دو، 32 صفحے جیرا کر دو، ایک سوال اپنے فیور میں ہوگا تو ایک آپ کے خلاف ہوگا۔ تو وکیل وہ ہے جس کو، میرے یہ بات کرنے کا مطلب میرا یہ ہے، وکیل وہ ہے جس کو پتا ہو کہ کون سا سوال نہیں پوچھنا۔ اور دوسری بات اس میں ایڈیشن ہے کہ کہاں رکنا ہے۔ اگر آپ نے سوال پوچھ لیا، آپ کی فیور میں آ گیا، تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہاں رکنا۔ جو میں نے آبزرو کیا نا کہ یہاں ہمارے کورٹس میں جو اب کرمنل ورک کر رہے ہیں وہ صفحے کے صفحے لکھ کے جاتے ہیں کہ یہ سوال ہیں، ہم نے یہ پوچھنے۔ اب جب یہ آپ کام کر کے جاتے ہو نا، صفحے لکھ کے جاتے ہو، 20 سوال لکھ کے جاتے ہو، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کا تو دماغ ہی اڑ جائے گا کہ یہ سوال ترتیب سے آپ ہٹ ہی نہیں سکتے اس سے۔ تو جو کرمنل ٹرائل کا اصول ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا جگرا شیر جتنا ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سوال میں نے پوچھ لیا اور میں اب بس۔ یہ طریقہ کار بہت ہی غلط ہے، میں اس کو بہت ہی غلط سمجھتا ہوں کہ آپ لکھ کے سوالات لے کے جاؤ۔ ہاں، سوالات بنانے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے
اس کے ہیڈ لائنز بنانی ہے. ہیڈ لائنز کیسے بنانی ہے؟ ڈیلے ہے. ہیڈ لائن بنا لیں کہ ڈیلے ہوا ہے 5 گھنٹے کا. پلیس آف اکرنس سے ڈفرینس دیکھیں تھانے کا کتنا ہے, 6 کلومیٹر ہے, 5 کلومیٹر ہے, کتنی ڈیلے ہے. تو میں نے اس کو پوچھنا یہ تھانے گیا, 15 پہ کال کی, 1122 پہ کال کی یا نہیں کی, اس کی موقع پہ پریزنس ہی ڈاؤٹ فل کرنی ہے نا آپ نے. تو آپ نے ہیڈ لائن بنا لینی ہے, سوالات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ یہ اس طریقے سے ایک ہیڈ لائن بن گئی ڈیلے کی. دوسری بن گئی جی اکولر کی کہ یہ کیسے وہاں پہ پہنچے. کیا ہر ایک بات سمجھیے گا, جو مدعی کا وکیل یا اس کا جو ہے وٹنس ایگزامینیشن چیف میں بات چھوڑ دے وہ نہیں پوچھنا. یہی تو میں آپ کو ایک بات جو اگر میں کنوے کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ 2 دن کا پچھلا لیکچر جو ہے نا پورا ہو گیا. آپ کو جو اگر وہ بات چھوڑ جائے تو اس کو کیا پوچھنے کی ضرورت ہے. مثلا مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال ہے. وہ وقوع ہوتا ہے چوک کچہری کا, وہ بندے ہیں رہتے جناب لبہاڑی روڈ پہ, وہ کہتے جی ہم چوک کچہری آئے ہوئے تھے تو وقوع ہو گیا. اگر آپ پوچھو گے کہ تو کیا کرنے آئے تھے تو وہ تو بتا دے گا کہ وہ کیا کرنے آئے تھے یہاں پہ. آپ اس کا جو لنک مس ہے وہ آپ خود پروف کر لو گے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے کلومیٹر دور رہتے ہیں جی, 10 کلومیٹر. تو دوسری بات یہ بندہ پوچھتا ہے یار پھر آپ نے آج تک تفتیشی کو بتایا کہ آپ کیا کرنے آئے تھے. سوال کو چینج کرنا سیکھنا ہے. یہ نہیں ڈائریکٹ سوال کہ وہ آپ نے کیا کرنے آئے تھے, وہ کہے گا میں یہ کرنے آیا تھا. اگر آپ کو یہ ٹیکنیک بھی سمجھ آ گئی نا کہ سوال کیسے اگلے کو پٹ کرنا ہے, تو بھائی جان یہ 2 دن کی جو مشقت ہے یہ پوری ہو جائے گی. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو پراسیکیوشن کا گواہ چھوڑے گا آپ نے نہیں پوچھنا. میں آپ کو 2 چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں. استاد محترم چودھری پرویز آفتاب صاحب ایک کورٹ میں گئے تو میرے سامنے کی بات ہے, جس طرح مشتاق صاحب یہاں ASJ کے طور پر کام کر رہے تھے, تو وقوع یہ ہوا کہ دروازہ کھٹکھٹایا, رسید آیا تو خنجر مارا. تو اس نے کہا شور و ویلا سن کے نا تو ہم باہر آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ کر رہا تھا. اب چودھری پرویز آفتاب صاحب جیسا بندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, نہ پیدا ہوگا, صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو چودھری صاحب نے صرف 2 سوال اس سے کیے, 2 اس سے کیے. وہ کیسے سوال کیے کہ آپ پہلے سے پوچھا کہ آپ جب وہاں گئے ہیں تو آپ نے جب یہ وقوع دیکھا تو شور و ویلا کیا. دونوں گواہان جب آپ گئے, اس نے کہا جی ہم نے جب وقوع دیکھا تو شور و ویلا کیا, اس دوران اس نے خنجر مار دیا. تو دوسرے سے پوچھا کہ آپ شور و ویلا سن کر کتنی دیر بعد آئے, اس نے کہا جی 1 آدھ منٹ بعد پہنچ گئے. اب سوچیں ذرا جج صاحب اور اس کی کیا سچویشن ہوگی اس جج کی کہ 2 سوال پوچھے, صرف 2 سوال, ایک اس سے ایک اس سے, 2 یعنی 2 ادھر 2 ادھر. اور جج صاحب اور ہم جو پیچھے کھڑے تھے سارے کے سارے ہم ایسے ہو گئے جیسے ہمارے میں بالکل ساکت, اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ موقع پہ موجود نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ 50 صفحے جرا کی جاتی تو اس کا کیا ریلیونسی رہ جاتی. تو میں تو شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ان موقع ملا ہمیں ان سے سیکھنے کا. اور آپ کو بات کنوے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم ایک دوسرے کو ہی کنوے کرتے ہیں, باتیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, وکیل سارے ایک جیسے ہیں. جو سیکھ جائے, جو سمجھ جائے وہی وکیل ہے. اچھا جی, اب اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں. یہ آپ کو نا کراس ایگزامینیشن کا ٹرینڈ بتائے گی کہ کیسے رکنا. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے رکنا سیکھنا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے جو ہے یہ بات ہوگی. اب ایک چھوٹا سا وقوع ہو گیا کہ وقوع یہ تھا کہ چل رہا تھا کیس, تو اس نے گولی مار دی. میں کراس ایگزامینیشن کرنے گیا تو میں نے سوچا کہ اس کا نا میں پہلے اس کی ریکوری جو وہیکل کی ہے نا وہ ختم کرتا ہوں. میں نے اس کو سوالات شروع کیا. میں نے کہا جی آپ نے یہ دیکھیں کہ جو ڈیڈ باڈی تھی وہ اسی وہیکل پہ لے کے اسپتال چلے گئے. میں تو اس کو وہیکل ختم کر رہا تھا. تو اس نے کہا جی ہم جی اسی وہیکل پہ چلے گئے. میں نے کہا وہاں کہیں کتنی دیر اسپتال میں رہے ہو؟ کہتا جی 1-2 گھنٹہ رہ گئے. میں کہا پھر وہ آپ نے وہی گاڑی لے کر آپ گھر چلے گئے؟
کہتا جی میں ہاں، وہی گاڑی لے کر گھر چلا گیا. اور مجھے پتہ نہیں اب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوازش ہوتی ہے موقع پہ. بندہ کوئی مکمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں مدد کرتا ہے. وہ مدد تب کرے گا نا جب آپ حاضر ہوگے. اگر آپ لکھے بیٹھے ہو تو کہاں حاضر ہو؟ وہ تو آپ دیکھ رہے ہو، آپ کا مائنڈ یہاں لگا ہوا ہے، آپ کا فوکس ہی نہیں ہے وہاں پہ. جو گواہ پہ اس کا کیا رویہ ہے، وہ آپ سے آپ کی لائن پہ آ رہا نہیں آ رہا. وہ کی گواہ کو اپنی لائن پہ لایا جاتا ہے طریقے سے، لڑائی سے نہیں. اچھا پھر وہ جی میں نے کہا جی آپ کا گھر کتنی دور ہے جائے وقوع سے؟ کہتا جی 14 کلومیٹر. اب یہ نئی بات آ گئی میرے لیے. تو میں نے اس سے پھر اگلا سوال پوچھا کہ ذہن میں میرے بات آئی آپ جو ہے ڈسیز کے رشتہ دار ہو؟ کہتا ہاں رشتہ دار ہوں. اب میں وہ وہیکل کی توڑ رہا ہوں، وہ نئی بات میرے لیے آ رہی. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ پہلی دفعہ وقوع پہ گئے؟ کہتا جی پہلی دفعہ وقوع پہ گیا. میں کہ آپ کسی ملزم کو نہیں جانتے تھے؟ کہتا نہیں جانتا تھا. تو میں نے بس کر دی. میری بات سمجھیں، بندہ اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے بندے کی، نیت صاف ہونی چاہیے بندے کی. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے آپ نے کراس ایگزامینیشن کیسے کرنی ہے. جب اس نے یہ کہا کہ میں ملزمان کو نہیں جانتا تھا تو میں نے اس سے آگے سوال ہی پوچھا. اگلا سوال میں پوچھ لیتا کہ پھر آپ کو کیسے پتہ چلا ملزمان کا؟ تو وہ کہتا جی وہاں نام پکار رہے تھے فلاں فلاں بندے ہیں. تو میرا تو بیڑا غرق ہو جاتا اسی وقت. تو میں یہ بات آپ کو اس لیے کر رہا ہوں میرا بھائی، آپ رکنا سیکھنا ہے. سوال کون سا نہیں پوچھنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے. یہ تمام فوجداری مقدمات پہ یہ اصول لاگو ہے. میری پھر بات سمجھ لیں، جس کو سوال سمجھ آ گئی کون سا پوچھنا ہے کون سا نہیں پوچھنا، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو وکالت کرنے سے، کوئی بھی. پھر دیکھیں یہاں ہم 6000 ہیں تو ایکسپرٹیز کتنی ہے؟ آپ ایکسپرٹ میں آئے نا. کس نے کہا کہ آپ کامن پریکٹس میں رہیں؟ آپ بیلیں دائر کریں یا تھوڑا بہت جو ہے کانسٹیٹیوشنل ورک کریں، آپ اپنے آپ کو علیحدہ اختیار کریں. اب دیکھیں میں نے چھوٹی سی بات آپ کو کرتا ہوں. یہاں کچہری میں جب بھی کوئی بندہ آتا نا، یہ بڑے ریلیونٹ باتیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹاپک سے ہٹ کے ہوں، لیکن یہ جو میں نے سیکھا ہے میں نے آپ کو ایمانداری سے بتانا ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے جب آبزرویشن یہ کی کہ جو بھی بندہ آتا نا وہ پہلی دفعہ ہی کوئی کیس کہتا ہے بنتا ہے نہیں بنتا، وہ کہتا میں کروں گا. وہ کیس کا بیل بنتی نہیں بنتی میں نے دائر کرنی ہے. پہلے پیسے لینے ہیں. یہ جو ٹرینڈ ہے نا کہ پہلے پیسے لینے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے. جس کو بھوک نہیں کا پتہ نہیں ہے نا، وہ وکیل بھی نہیں بن سکتا. جس کو اپنے اندر تھرسٹ ہی نہیں ہے، اس نے کیا وکیل بننا؟ وہ تو پیسے کمانے کی مشین بن جائے گا. کسی کو بھی غلط مشورہ نہیں دینا، چاہے جو مرضی ہو جائے. میں نے یہ اصول اپنایا. میرے پاس کلائنٹ آئے، میرے پاس کلائنٹ گئے، میں نے اپنا اصول نہیں چھوڑا. میں نے آج تک کسی کو غلط مشورہ نہیں دیا، نہ کبھی کیس بک کیا اس بات پہ. اس کو بتاتے ہیں یار کیس مشکل ہے، یہ ڈیتھ پینلٹی کا کیس ہے، یہ عمر قید کا کیس ہے، کرنا نہیں کرنا؟ وہ کہتا جی کرنا. پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. جب آپ سچائی کی بنیاد پہ کیس کرو گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. میں اس کو ایک چھوٹی سی بات پہ آپ کو بات یاد آ گئی مجھے. اغوا برائے تاوان کا کیس تھا تو میں نے فائل پڑھی نا، تو میں نوجوان تھا، 2003-04 کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے سوچا کہ یار میں کیا کروں، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے. آگے کلائنٹ بیٹھا ہوا تھا، وہ پیسے لے کر میں نے فائل پڑھی تو اس کی پوائنٹیشن پہ نا بچہ برآمد ہوا تھا، بچہ اس سے برآمد ہوا تھا. میں نے فائل پڑھی، میں نے کہا یار تو چانس ہی نہیں ہے. اغوا برائے تاوان میں ایویڈنس کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سی ایویڈنس ہوتی ہے کہ بچہ برآمد ہو جائے، تاوان کی رقم مانگی جائے، کنیکٹ ہو گیا بندہ. تو میں نے سوچتا رہا، 5-7 بندے بیٹھے تھے، تو میں نے اینڈ پہ یہ کہا کہ یار آپ کا کیس نا لائف اور ڈیتھ کا ہے، اب اگر آپ نے کرنا ہے تو. کافی دیر میں نے سوچا. کہتا جی وکیل صاحب کرنا تو ہے. جب اس نے یہ کہا نا کرنا ہے تو میرا حوصلہ بڑھ گیا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں سوچنا کہ کلائنٹ چلا جائے گا، کلائنٹ نے تو کرنا ہے. یہ آرٹ آف ایڈوکیسی ہے. یہ آپ غلط مشورہ دو گے دوبارہ کبھی نہیں آئے گا آپ کے پاس بندہ، آپ کی دبا لگ جائے گا آپ کے اوپر. یہ کام نہیں کرنا. آپ نے 1% میں شامل ہونا، 99% میں نہیں شامل ہونا. 99 بندے تو وہ غلط مشورہ دیں گے، لیکن آپ نے 1% میں لازمی شامل ہونا. جب وہ میں نے کیس کیا تو ہوا یہ کہ مختصر کرتا ہوں، جس دن کی ریکوری تھی نا بچے کی 11 بجے دوپہر کی، تو مجھے یاد ہے وہ کیس.
تو میں نے رپٹ روزامچہ منگایا تو پتہ چلا کہ اس کی صبح 5 بجے کی بندی ڈالی ہوئی ہے اور اس سے 11 بجے اس پہ چھاپا مارتے اس کی جو ہے برآمدگی کرتے بچے کی. تو کیس ختم ہو گیا میرا بھائی, تو بری ہو گیا. میں نے یہ آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں جو آپ کو شیئر کر رہا ہوں. اب پولیس کا میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس کا ریکارڈ جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سے ڈاکومنٹ منگوا کے جرا کرنی ہے, بڑے ریلیونٹ ہے. جو بھی کیس آئے گا پولیس کو کال جائے گی 15 کی, وہ کون کرے گا؟ یہ مدعی کہتا جی میں کرتا ہوں. تو بعض کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ 15 کی کال میں نمبر بھی لکھا ہوتا ہے, مدعی بھی کال کر رہا ہوتا ہے, آگے لکھا ہوتا ہے کہ نامعلوم ملزم نے قتل کر دیا. تو دیکھیں ایک بھی ریزنیبل ڈاؤٹ کا لفظ اب استعمال ہوتا ہے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ سے تھوڑا سا فرق آ گیا. ایک بھی ریزنیبل ڈاؤٹ جو ہے وہ آپ کے ملزم کو بری کروا سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے 1122 کو کال, اس پہ بھی ریکارڈ ہوتی ہے بات جو بھی لکھی جاتی ہے نا, باقاعدہ درج ہوتی ہے کہ فلاں بندے نے کال کی اور یہ کہا. اب وہ بھی آپ نکلوا سکتے ہو کسی کیس میں بھی. ایک اب نیا ایک جدید طریقہ آیا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ طریقہ یہ آیا ہے کہ موبائل نمبر کا ڈیٹا آپ منگوا سکتے ہیں کسی کا بھی فار کنفرنٹیشن, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کنفرنٹ کرانا کیسے ہے. اب موبائل نمبر لکھا ہوتا ہے مدعی کا اوپر, FIR کے اوپر لکھا ہوتا ہے, 9C پہ بھی لکھا ہوتا ہے, ہر مقدمے میں موبائل نمبر لکھا ہوتا ہے. وہ طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی رابطہ کریں تو موبائل کی وہ تمام ریکارڈ آپ پہلے لے لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ بعد میں جو ہے منگوائیں تو آپ کو سرپرائز آئے کوئی بات. تو طریقے سے ہم لے لیتے ہیں, وہ پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیسے لے لیتے ہیں. تو آپ پہلے اس کو کرتے ہیں اسٹڈی. جب آپ کی اسٹڈی مکمل ہو جائے کہ وہ ڈیٹا تو کبھی موقع پہ گیا ہی نہیں, تو اس کو آپ پھر گواہ کو طریقے سے پٹ کرتے ہیں. اس کو یہ نہیں کہہ دینا کہ یار موبائل یہ تھا, نمبر تھا. اس کو طریقے سے پٹ کرتے ہیں کہ اسی موبائل سے آپ نے کال کی تھی, یہی موبائل آپ کے تھا, آپ رشتہ داروں کو کالیں کی ہیں. جب تک وہ یہ نہ مان لے کہ میرے پاس یہ موبائل تھا, آپ نے اپنا کیس اس کو پٹ نہیں کرنا. ورنہ وہ بھی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ موبائل تو میرے اس وقت بیٹے کے پاس تھا. میری بات سمجھے نا, جب وہ مان جائے تو پھر آپ نے کیس پٹ کر دینا ہے کہ یار یہ موبائل تو اس وقت فلاں جگہ پہ تھا, آپ کے پاس آپ تو تھے ہی نہیں, یہ فلاں ٹائم پہ آیا. پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ درخواست دیتے ہو کورٹ میں کہ موبائل ڈیٹا ریکارڈ طلب کرایا جائے. وہ آفیشلی کورٹ جو ہے 1 سال, پھر میں کہہ رہا ہوں ودن 1 year آف اکرنس آپ اس ڈیٹے کو منگوا سکتے ہو کورٹ میں, اور آپ اس کو ایڈمیسیبل جو ہے وہ ڈیٹا ہے اس کو کنفرنٹیشن کریں گے تو وہ ایڈمیسیبل ہوگا, ورنہ تو پھر وہ کہے گا کہ میرے پاس نہیں. یہ میں نے آپ کو ریلیونٹ بات بتانی تھی. اس سے بھی بہت زیادہ کیسز جو ہیں فیصل, میں نے خود بھی یہ کام کیا ہوا ہے. اس سے ایک ریلیونٹ بات یاد آ گئی. ایک بندہ اغوا ہوتا ہے بہاڑی سے, وہ چلا جاتا ہے میاں چنو. مسئلہ یہ تھا کہ وہ لیڈی سے کسی ریلیشن شپ میں تھا, وہ ملنے گیا, انہوں نے بٹھا لیا تو اس سے پیسے لے کے چھوڑ دیے, انہوں نے گواہ برائے تاوان بنا دیا, کیونکہ پیسے تو لے تھے, پکڑا بھی تھا اس کو. تو جب میں نے فائل دیکھی نا تو اس میں ڈیٹا لگا ہوا تھا اس جانے والے کا بھی, اور جس نے کالیں کی تھی اس کا بھی ڈیٹا لگا ہوا تھا, یعنی پیسے دینے والے کا بھی. جب میں نے ڈیٹا دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو جس وقت اغوا ہو رہا نا تو جا رہا تو موبائل اس کا استعمال ہو رہا ہے. میں نے کہا ویری گڈ, یہ تو پھر اغوا کے وقت اغوا تو نہ ہوا, یہ تو ڈیٹا جا رہا ہے اس کا, کالے کرتا جا رہا ہے. وہاڑی کا کیس تھا تو تاوان دیا تھا میاں چنو یا چیچا وطنی سائی وال کی طرف, مجھے ایگزیکٹ جگہ کا یاد نہیں ہے, لیڈی نے دیا تھا. جب میں نے لیڈی کا ڈیٹا دیکھا تو اس دن وہ وہاڑی سے نہیں نکلی تھی. یقین کریں میں نے اسی پوائنٹ پہ کراس کیا, میں نے کچھ اور نہیں کیا, اور وہ کویٹ ہو گیا. میں نے یہ بات آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو ڈاکومنٹ, کال ڈیٹا ریکارڈ ایک ڈاکومنٹ ہے, آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ کار کا پتہ ہونا چاہیے. اب پھر آکولر کی اگلی بات کرتا ہوں. آکولر اکاؤنٹ میں پھر آپ کی ریلیشن شپ دیکھیں گے کہ گواہ کی کیا ریلیشن شپ ہے. میں نے پچھلی دفعہ عرض کر دی ہے, آپ دیکھیں گے کہ چانس وٹنس ہے کہ نہیں ہے, وہاں اس کی پریزنس موجودگی ثابت ہے, وہ ٹروتھفل وٹنس ہے کہ نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں جو آپ نے
ऑकुलर में देखनी होती हैं। फिर एक छोटी सी बात है, डॉक्यूमेंट आपने पढ़ना है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट बनता है ना, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लाज बाद औक़ात निकल आते हैं। मसलन मिसाल देता हूँ छोटी सी, वो फ्ला ये निकल आता है कि डेड बॉडी की आंखें खुली हुई हैं, मुंह खुला हुआ, सिर्फ एक इस बात पे क्विटल हो सकती है। वो 25-26 होते हैं वो खाने बने हुए, उसके आगे लिखा होता है, आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। फिर इंजरी स्टेटमेंट है, इंजरी स्टेटमेंट में मुकदमा नंबर लिखा होता है, मदई का नाम ही नहीं लिखा होता, बाज़ औक़ात मैंने ये देखा है। फिर बनाम के आगे जगह खाली होती है। प्रीवियस जो है ना कोर्ट्स सिर्फ इस वजह से बरी कर देती थी बंदे को कि बनाम के आगे जगह खाली है। तो हर चीज़ कनेक्ट करनी है, हर चीज़ आपने पढ़ना सीखनी है। ये नहीं है कि आपने एक डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, एक्साइटेड नहीं होना, एक लफ्ज़ आपके फेवर में आ गया, एक्साइटेड नहीं होना। आपने पूरा जो है फाइल ऐसी तैयार कर देनी है जज के पास स्पेस ना रह जाए, आपकी ड्यूटी ख़त्म। आपका ठेका नहीं है कि आपने बरी करवाना उसको। कोई भी बंदा ये काम नहीं कर सकता कि आप कहें जी मैंने ये तो बरी करवाना, के ड्यूटी देनी है अपनी और ईमानदारी से देनी है। फिर उसके बाद मैंने अर्ज कर दी है कि फिर आप मोटर पार्ट देखेंगे। फिर उसमें मोटर पार्ट में क्या देखना होता है कि मोटिव रिमोट है या नज़दीक का है, मोटिव को 1-2 साल पहले का तो नहीं बनाया हुआ, या सिर्फ ये लिखा हुआ कि लड़ाई झगड़ा हुआ था इसका। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप सवाल ये पूछ सकते हैं आपने कोई दरख्वास्त वगैरह दी थी लड़ाई झगड़े की, वो क्या नहीं दी थी। और फिर ये भी है ना, वो अगर वो कहे कि मेरे सामने लड़ाई झगड़ा हुआ था तो फिर ये और बात है। अगर वो ये कहता ही नहीं मेरे सामने लड़ाई झगड़ा हुआ तो मोटिव पार्ट आज खुद ही कोर्ट डिसबिलीव कर देगी। आल्दो मोटिव जो है डबल एज वेपन होता है, जहाँ पे मोटिव एस्टेब्लिश हो तो वहाँ ये चांस होता है कि ये दोनों तरफ इस्तेमाल हो सकता है। वो मुल्ज़म के हक में भी हो सकता है और मद्दई के हक में भी मोटिव इस्तेमाल हो सकता है। तो आपने किसी भी ट्रायल में ये बात मद्देनजर रखनी है कि मोटिव डिसबिलीव हो गया तो आपको लेसर पेनल्टी में जाया जा सकता है। मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज की थी कि लफ्ज़ यूज़ करते हैं मिटिगेशन, कि किसी भी बंदे को डेथ पेनल्टी से बचाना, क्योंकि बहुत बड़ा, अगर किसी ने जुर्म बहुत बड़ा किया तो सज़ा भी बहुत बड़ी है। बंदे का जब वो कोई अक्रस कर रहा होता ना तो उस वक्त माइंड गुस्से में भी हो सकता है, तो उसका रिज़ल्ट भी बड़ा ख़तरनाक है। तो पहली तो कोशिश यही होती है ना कि यार चलो लाइफ उम्र कैद तक अगर आ भी जाए केस तो ये कम से कम बाहर तो आ जाएगा 15-20 साल, जो इसने किया है उसकी सजा भी भुगतेगा, बाहर भी आ जाएगा। अब मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस मैंने पिछली दफ़ा ही अर्ज किया, पहले आपने उसको देखने हैं। मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस में कुछ बता देता हूँ आपको, क्योंकि सारे तो शायद याद करने भी मुश्किल हो और बताने भी मुश्किल हो जाए, को रह ही जाएंगे। एक लफ्ज़ होते हैं व्हाट हैपेंड बिफोर अकरंस। अब देखें, अगर वो कोई भी गवाह कहता है कि जब हम गए तो वो लड़ रहे थे, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस बात पे लड़ रहे थे और कैसे लड़ाई शुरू हुई। जब वो पहले से लड़ रहे थे तो किसी को नहीं पता वो किस बात से लड़ रहे थे। आपका केस सिर्फ इस एक बात पे लेसर पे चला जाएगा, मिटिगेशन में चला जाएगा, व्हाट हैपेंड बिफोर अकरंस नोबडी नोज। मेरी समझे ना कि अगर वो कहते आपको स्पेस मिल रही है ना, तो जो स्पेस मिल रही है वो आपने इस्तेमाल करनी है। फिर एक है रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड फायर आर्म नहीं है तो आपको लेसर में जा सकते हैं। अच्छा, फिर एक आध छोटे का वार है तो लेसर में जाया जा सकता है, एक आध छोटे के वार पे 302C में भी जाया जा सकता है कि अचानक अगर हो गया। अगर फौड़े का वार है तो जाया जा सकता है, अगर ईंट मारी है तो तब जाया जा सकता है। अगर कोई आर्डरी कोर्स ऑफ नेचर में वो नहीं हो सकती तो उसको लेसर पनिशमेंट में जाया जा सकता है। पिछले भी मैंने हुजूर यही अर्ज किया तमाम को कि पहले आपने मुकदमे का ये फैसला करना है कि ये आपका कैसे जाना है। पहले लेसर का सोचना, फिर एक्विटल का साथ ही सोचना। तो मेरी गुजारिश ये है कि आपको जब भी ऑकुलर काउंट करेंगे तो आपने तमाम फाइल, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, तमाम फाइल आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। जुडिशल भी आपको नक्शा मौका भी पता चल होना चाहिए और मिलादा मौका भी पता होना चाहिए। आपको तमाम रिकवरीज पता होना चाहिए। रिकवरीज भी कोराबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, मोटिव भी कोराबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, मेडिकल भी कोराबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है।
पिछली दफ़े मैंने अर्ज़ की थी। अब यार जनाब ये आगे चलते हैं कि जहाँ अननोन FIR हो तो वो मैं आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का थोड़ा तरीक़ाकार बता देता हूँ। तो वहाँ वाई टक्कर गवाह होगा और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा और रिकवरी होगी या रिकवरी ऑफ डेड बॉडी होगी, जो मैंने पिछले अर्ज़ की है। तो जो होती है ना एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, इसके बारे में सेटल प्रिंसिपल, अगर ये अकेला ही लिखा हो ना तो इसके बारे में सेटल प्रिंसिपल है कि ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, और इवन कुछ जजमेंट में ये भी है कि रिजल्ट ऑफ बैड इन्वेस्टिगेशन है। ठीक हो गया, वाई टक्कर गवाह है, ये लास्ट सीन एविडेंस है, उसके बारे में देखेंगे कि वो क्या पॉसिबल है कि गवाह वहाँ मौजूद होंगे और उन्होंने जाते हुए देखा। और उसके बारे में असूल ये है शहादत का कि वो अगर वो जा रहे हैं तो उसका टाइम मैच कर रहा हो। फिर आपने जो रेलेवेंट बात है, हर केस में डिले इन स्टेटमेंट देखनी। अगर वो डिले है, FIR अननोन है, तो डिले के साथ अगर वाई टक्कर गवाह बनाया हुआ है तो उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं रह जाती। डिले के साथ अगर उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बनाया हुआ तो उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। अब जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है उसके कुछ लवाजमात हैं, वो भी मैं आपको गुज़र कर देता हूँ। एक तो ये है कि वो मौजूद शख्स होना चाहिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन उसके सामने किया जाता है ना जो राजीनामा करा सके, नंबरदार है, काउंसलर है। अगर वो इस कैपेसिटी में भी नहीं है तो फिर वो कैसे करेगा? जॉइंट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। जितने भी मुलजम हैं वो अकेला करेंगे। अगर वो इकट्ठे कह देते, एक कहता जी मैंने किया था, दूसरा भी कहता मैं इसकी तईद करता हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर बिहेवियर ऑफ विटनेस देखा जाएगा कि अगर वो उसके सामने एक्स्ट्रा जो कन्फेशन कर रहा है तो उसने क्या किया, उसको ओवर पावर करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, फौरी तौर पर 15 की मदई को बतलाया, 161 का बयान बतलाया। अगर ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं तो फिर उसकी क्या वैल्यू रह जाती है? अगर सिर्फ रिकवरी की बुनियाद पर, पिस्टल की रिकवरी की बुनियाद पर कुछ सजा कराना चाहे तो फिर ये नहीं हो सकता। अगर आपकी डायरेक्ट या प्राइमरी एविडेंस ही खत्म होगी तो मेयर रिकवरी की बुनियाद पर सजा नहीं हो सकती, मेयर पोस्टमार्टम की बुनियाद पर सजा नहीं हो सकती, मेयर वजह अनाथ की बुनियाद पर सजा नहीं हो सकती। आपको डायरेक्ट साबित करनी पड़ेगी एविडेंस। उसके बाद एडिशनल बात ये है। अब इसके बाद है कन्फेशन ऑफ अक्यूज। कन्फेशन की कई एक तरीकाकार है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कन्फेशन रिकॉर्ड होता है मजिस्ट्रेट के सामने, एक ज़ेर दफ़ा 164, सबको ही पता है। तो कन्फेशन पे ये है कि जो बंदा कन्फेशन कर रहा है उसको कहते हैं एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। अगर वो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट अपने आप को मुलव्वस कर रहा है और साथ दूसरे को भी कर रहा है तो वो जो स्टेटमेंट होगी उस मुल्ज़म की, वो दूसरे की हद तक कोराबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होगी। अपनी हद तक वो यूज़ हो सकती है लेकिन दूसरे की हद तक कोराबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होगी। लेकिन एक बात बता दूं, अगर वो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट नहीं देता, वो कहता मैंने नहीं किया, फलाने किया, उसकी कोई एविडेंस नहीं है, उसकी एविडेंस जो है वो एडमिसिबल भी नहीं है। तो एक और बात भी याद रखिएगा, ये 164 का बयान जो होता है ये ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। जब ट्रायल शुरू हो जाता है तो 3 स्टेजेस हैं जहाँ मुल्ज़म कन्फेशन कर सकता है या अपने जुर्म का इकरार कर सकता है। वो है जी, एक है फर्द जुर्म पे, दूसरा है 342 के बयान पर, और तीसरा है ऑन ओथ। 3 स्टेजेस बताई हुई हैं CRPC में कि 3 जगह पे वो अपना, एक जो है इस पे सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वो ये है कि जी अगर वो कन्फेशन करेगा तो एज टोटो बिलीव होगा। अगर वो कहता कि मैंने वकूआ ऐसे किया तो एज ए टोटो होगा। अगर 342 के बयान में ये नहीं होगा पार्टली इसको एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ड्यूटी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कि मुल्ज़म के बयान को नहीं देखना। मुल्ज़म का बयान आपने नहीं देखना, प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि इसने ये किया। 342 के बयान में अगर वो कहता है तो, अगर वो चार्ज मान लेता तो एक डिफरेंट सिचुएशन है, ऑन ओथ चला जाता तो एक डिफरेंट सिचुएशन है। अगर 342 में अगर वो कहता कि मैंने ये अकरेंस किया तो वो ऑन ओथ नहीं होता। मेरी बात समझे? उसको जो है सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि वो जो है आप प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट उसको प्रूव करना। अब कन्फेशन वाली बात भी हो गई। अगला है आईडी परेड। मैंने पिछले अर्ज कर दी थी कि आईडी परेड किन सिचुएशन में होगी। आईडी परेड पे क्रॉस एग्जामिनेशन देखें। आईडी परेड होती है आर्टिकल 22 ऑफ कानून शाद के तहत।
اور ہر کیس میں آئی ڈی پریڈ کرانی ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اگر کرائی جائے گی نامعلوم ہے تو وہ کنیکٹ کر جائے گی۔ اغوا برائے توان ہے، مثال دے رہا ہوں، اغوا برائے توان میں مغوی کہتا مجھے 10 دن رکھا، تو وہ کورٹ میں آگے کہے جی اس نے 10 دن رکھا، تو اس کو ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ 10 دن تک تو اس کے ساتھ رہا ہے۔ یہ دیکھا ہے، سیٹل پرنسپل ہے کہ وہ اگر وہ آ کے کورٹ میں بھی کہہ دے نا تو اس کی ایویڈنس مانی جاتی ہے۔ ہاں جہاں گلمس چند سیکنڈ کا وقوع، جہاں آدھے گھنٹے کا 1 منٹ میں وقوع ہو کے بھاگ گیا، وہاں آئی ڈی پریڈ کی اس لیے ریلیونسی زیادہ ہو جاتی ہے کہ مسٹیکنلی کسی کو منبس نہ کیا جا سکے۔ یہ بات مدنظر رکھنی ہے۔ وہ آیا جی اس نے چھینا اور گولی مار کے چلا گیا، تو پھر وہاں آئی ڈی پریڈ اس لیے ضروری ہو جاتی ہے کہ یار یہ کہیں مسٹیکنلی کسی کو سزا نہ ہو جائے۔ اور آئی ڈی پریڈ میں جو ریلیونٹ بات ہے کہ سائلنٹ فیچر ایف آئی آر میں ہونا چاہیے، ہائٹ، اس کی عمر، اس کا رول، اور ایک سیٹل پرنسپل ہے اس میں کہ جوائنٹ آئی ڈی پریڈ اگر 2-3 کی اکٹھی کرا دی تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ جو ہے قابل قبول شاد نہیں ہے۔ اور جب آئی ڈی پریڈ میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اس نے رول دیا وہاں پہ جو رولز ہیں، ہائی کورٹ رولز اینڈ والیوم 3، اس کے تحت مجسٹریٹ نے تمام فارمیلٹیز آبزرو کی ہیں۔ کیا وہاں پہ چانس تھا گواہ کا کہ اس کو پہلے سے دیکھ لے؟ اگر اس نے پہلے سے دیکھ لی یا کسی اخبار میں تصویر آ گئی ہے یا پریس ٹاک میں تصویر آئی ہوئی ہے تو اس کی کیا ایویڈنٹی ویلیو رہ جائے گی؟ اگر کوئی گواہ کہہ دیتا کہ میں نے دیکھا ہوا تھا پہلے سے پھر آئی ڈی پریڈ کی ہے تو اس کی آئی ڈی پریڈ کی ویلیو جو ہے نیل ہو جائے گی۔ تو میرا بھائی دیکھیں آئی ڈی پریڈ کے ہائی کورٹ رولز اینڈ والیوم 3 میں مکمل 15-16 ہے کہ آئی ڈی پریڈ جو ہے فوری ہونی چاہیے، ڈیلے سے آئی ڈی پریڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے۔ 10-12 پوائنٹس ہیں مکمل، تو ہر وکیل کو ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ ایک ٹرینڈ آف کراس ایگزامینیشن ہے۔ اگر میرا بھائی کوئی کہے گا تو میں پورے آپ کو لکھ بھی دوں گا، لیکن میں نے آپ کو مین ہیڈ لائن بتا دی ہے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس دوستوں کے پاس کہ جو ساری بات بور ہو جائیں گے سارے۔ آگے ہے جی ایک اور ایویڈنس کی طریقہ کار بھی ہے، وہ کمپلیس۔ جو بھٹو کیس ہم روز سنتے ہیں کہ جی بھٹو کیس کو پھانسی دے دی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ اسی بنیاد پہ ہوا تھا کہ جو کو ایکیوز کے نے بیان دیا تھا نا اس کے خلاف کہ میں نے ان کس کے ساتھ مل کے کیا، جو میں نے پہلے آپ کو انکلپیٹری اور ایکسکلپیٹری کی بیان کی ہے نا، تو یہ بھی ویسا ہی تھا۔ تو وہاں جو ہے نا جو ایک طریقہ کار دیا گیا ہے سی آر پی سی میں کہ کوئی اکمپلس ہوگا تو اس کی جو ہے کیسے طریقہ کار چلے گا۔ اکمپلس کے بارے میں لا یہ ہے کہ کو پراسیکیوٹر جو درخواست دے گا کہ یہ ملزم جو ہے میں یہ اقرار جرم بھی کرنا چاہتا ہوں اور میں بطور اس کو جو ہے بطور گواہ بھی سائٹ کرنے کا طریقہ مجھے جو ہے بطور گواہ اس کو رکھنے کی اجازت دی جائے۔ وہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فل اینڈ ٹروتھ ہوگا، اگر وہ فل اینڈ ٹروتھ نہیں دے گا تو اس کا ٹرائل ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے اگر وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے 337 ہے، سائز سیکشن آگے پیچھے ہو سکتا ہے 337۔ یہی ٹینڈر آف پارڈن اسی کو کرتے ہیں نا، پارڈن جو ہے کمپلیس کو کیا جاتا ہے۔ جب وہ پروسیکیوشن اس کا لکھے گی کہ اکمپلیس کے لیے، پھر وہ جب اپروو ہو جائے گا تب ٹینڈر آف پارڈن بنے گا۔ وہ پارڈن کر کے لے کے آئیں گے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سوال کا جواب آپ کا آ جاتا ہے۔ وہ کمپلیس وہی ہوتا ہے نا جس کو پہلے اس کو معافی دی جاتی ہے کہ آپ کو معاف کیا جاتا ہے، آپ بطور گواہ آ جائیں۔ 337 ہے جو مجھے جی 337 ہی ہے، تو 337 میں یہ لکھا ہوا کہ 302 کے کیسوں میں نہیں کمپلیس بن سکتا، ذرا پڑھ لیجئے گا، اور ریپ کے کیس میں کمپلیس نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو کمپلیس والا وہ آپ نے سیکشن ضرور پڑھنا ہے، وہ نیب کیسز میں آپ کو کام آئے گا۔ پارڈن کریں گے تو وہ کمپلیس بنے گا، اس کو پارڈن کریں گے تو وہ کمپلیس کی وہ ڈیفینیشن میں آئے گا۔ اگر وہ پھر میں نے عرض کر دیا فل اینڈ ٹروتھ ہوگا، اگر وہ فل اینڈ ٹروتھ اپنا بیان نہیں دیتا تو وہ پھر اس کے ساتھ ہی جائے گا اگر وہ بات چھپاتا ہے تو۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں جی۔ کوئی بھی ٹرائل ہے تو آپ کو رپٹ روزنامچہ اور مال خانہ رجسٹر، کیونکہ ایک چھوٹا سا فالٹ جو مجھے نظر آیا نا وہ یہ ہے کہ جو پولیس ہے نا
اس کا روزنامچہ 24 گھنٹے چلتا ہے. کوئی پولیس والا یہ بھی لکھ کے نہیں جا سکتا کہ میں سونے جا رہا ہوں. آپ اگر رجسٹر روزنامچہ دیکھیں گے نا تو انہیرنٹ فیکٹ ہے کہ وہ لکھا ہوگا میں گشت و پڑتال پہ ہوں. پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہم کہاں پھر رہے ہیں، تو وہ روزنامچے میں ان کی حاضری لگ رہی ہوتی ہے. تو جو بھی آپ کیس کرنا چاہیں پولیس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنا روزنامچہ بھی دیکھ لے. یہ حال ہے، اس حد تک برے حال ہیں. تو آپ روزنامچہ دیکھ سکتے ہو، 9C کے کیسوں میں کام آئے گا، ریکوری کے کیسوں میں کام آئے گا. روزنامچہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کب چلا، کب واپس آیا، اس کا کون کون تھا. رجسٹر مال خانہ تمام جتنے بھی مال مقدمہ ہوتا ہے اس پہ درج ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے مال خانے کا رجسٹر منگوایا تو پتہ چلا کہ وہ تو اگلے دن میں سارا مال مقدمہ درج تھا، وہاں تھا ہی نہیں. اور کئی کیسوں میں تو مال خانے کے رجسٹر میں درج ہی نہیں ہوتا مال مقدمہ. اللہ کے فضل سے ایسا کام بھی کیا ہو جاتا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اتنی نااہلی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو کرمنل پریکٹس میں یہ دو جو ہے چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے. آپ ریکوری پہ جرا کر رہے ہو تو یہ رجسٹر آپ کے نظر میں ہونے چاہیے. اور اگر آپ جو بھی کر رہے ہو، اگر 302 میں بھی ریکوری ہوتی ہے نا، سارا کام ہے یہ آپ کے نظر میں ہونے چاہیے. اچھا جی آگے چلتا ہوں سر. آگے ہے ڈارک نائٹ اکرس. ڈارک نائٹ اکرس پہ پچھلی دفعہ میں نے کچھ عرض کیا تھا، کچھ میں تھوڑا سا زیادہ الیبوریٹ کر دیتا ہوں. ڈارک نائٹ اکرس کے بارے میں یہ لا ہے کہ یہ آلویز سسپیکٹ میں جائے گا انلیس کے پروو ادروائز. مثال دیتا ہوں نا کہ وہ اگر روڈ پہ وقوع ہو رہا تو گواہان کیسے پہنچ گئے وہاں پہ، تو اس پہ بڑا جو ہے کورٹس دیکھتی ہیں، کانشیس اپروچ رکھتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ سورس آف لائٹ وہاں ہے نہیں ہے، ان کا کنڈکٹ کیا ہے، 1-5 پہ کیا کال ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. سورس آف لائٹ کے بغیر ڈارک نائٹ اکرنس کو کوئی نہیں مانتا. اگر سورس آف لائٹ ہی نہ ہو صرف یا اسٹیبلش ہو جائے تو وہ ایکویٹل ہو جائے گی کیس کی. آگے ہے جی فرسٹ ورشن. یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے. جو فوجداری وکالت کرتے ہیں نا ان کو فرسٹ ورشن کا پتہ ہونا چاہیے. فرسٹ ورشن جو ہے ایڈمیسیبل ہے ملزم کی جانب سے. ملزم پوچھ سکتا ہے کہ دیکھیں جناب آئیو صاحب، آپ کو جب آپ کے سامنے یہ آیا تو اس نے یہ ورشن اختیار کیا کہ میں موقع پہ موجود نہیں تھا. فرسٹ ورشن یہ نہیں ہے کہ وہ کیا لکھا ہو کہ وہ میں نے قتل کیا تو آپ فرسٹ ورشن پوچھتے پھر رہے ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرسٹ ورشن پوچھنا کیسے ہے اور کن کیسوں میں پوچھنا ہے. مثلا کچھ کیسوں میں جو ہے وہ پولیس نے بے گناہ کیے ہوتے ہیں تو ان کا فرسٹ ورشن آیا ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ موقع پہ موجود نہیں تھا، میں فلاں جگہ تھا، میرے ساتھ یہ گواہان تھے. اور پھر فرسٹ ورشن کو پولیس جو ہے انٹروگیٹ کرتی ہے اور وہاں پر بے گناہی یا گناہ گاری کے بارے میں اپنی اپین دیتی ہے. آلدو پولیس کا کام صرف ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے، لیکن آپ پولیس کرتی ہے تو ہمیں تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم تو جو ہمیں فیور کرتی ہوگی چیز ہم تو اس کو استعمال کریں گے. فرسٹ ورشن پلی یا فیلی بائی، ملزم نے کیا اختیار کیا ہوا ہے پلی. اگر وہ کہتا جی میں موقع پہ نہیں تھا، میں تو انگلینڈ تھا، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے ثابت کرنی ہے. تمام ڈاکومنٹس لے کے آئیں گے، آپ ان کو ڈیفینس میں لائیں گے. اچھا یہاں ایک اور بات کر دوں، ڈیفینس ایویڈنس 265 Part 7 کے تحت شروع ہوتی ہے. جب تمام پراسیکیوشن ایویڈنس ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ڈیفینس دینا یا نہیں دینا. تو وہاں آپ جو بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ آپ کو دینی چاہیے. اورل سے جو ہے میرا ایکسپیرینس ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے. اگر اورل دیکھیں نا، ایک بات سنیں کہ FIR بندہ کٹواتا ہے، وہ فوری پرومپٹ FIR کٹوا دیتا ہے، ایک 6 مہینے بعد جا کے بیان دیتا ہے، اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں رہ جاتی. اورل سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اورل ایویڈنس اس قابل ہے تو پھر آپ وہاں کروائیں گے، ورنہ ڈاکومنٹری ایویڈنس مثال ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہے، ملزم آپ کا، اس کو انہوں نے نامزد کر دیا تو آپ اس ہسپتال کے ڈاکٹر کو بیمار ریکارڈ اس کو طلب کر سکتے ہیں. پھر آپ بے شک کسی گواہ کو بھی ساتھ سائٹ کر دیں. لیکن ڈاکومنٹری ایویڈنس کی زیادہ اتھینٹسی ہے. اورل پہ ڈاکومنٹری ایویڈنس پرویل کرتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. میٹیگیشن کی بھی میں نے آپ کو بات کر دی.
اچھا ایک چھوٹی سی جو سچویشن سامنے آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ پراسیکیوشن کا گواہ پیسے لے کر بک جاتا ہے, وہاں ایویڈنس دیتے ہوئے وہ دوسرا بیان دے دیتا ہے, تو پھر وہ آرٹیکل 150 ہے کہ آپ اس کو ڈکلیئر کرائیں گے ہوسٹائل. ویسے ہوسٹائل کا لفظ تو نہیں ہے, لیکن وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ درخواست دیں گے کہ میں اس پہ اجرا کرنا چاہتا ہوں, اس نے ایڈورس ایویڈنس دی ہے, تو کورٹ اس کو الاؤ کر دیتی ہے نارملی. ایک چھوٹی سی جو گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پراسیکیوشن کی طرف سے اگر آپ کونسل ہیں تو آپ نے صرف پراسیکیوٹر کو اسسٹ کرنا ہے. آپ کا استحقاق نہیں رہ جاتا کہ آپ کورٹ پہ چڑھ جائیں کہ میں نے یہ اجرا کرنی ہے. آپ وہ پراسیکیوٹر سے تمام درخواستیں دلوائیں گے, فارورڈڈ بائی فلاں. یہ بات ذہن میں کرنی ہے, پراسیکیوٹر از ان چارج آف دی کیس, آپ نہیں ہو. ڈیفینس میں آپ کا رائٹ ہے, لیکن پراسیکیوشن سائڈ پہ میں نے دیکھا یہاں ہم جو ہے بڑا اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. پراسیکیوشن کو بھی دھکا مار کے پیچھے کھڑے کر کے ہم یوں کر دیں گے. بھائی وہ اس کی ڈیوٹی تو اصل میں اس کی ہے, آپ نے تو اس کو اسسٹ کرنا ہے. اب جی میڈیکل ایویڈنس پہ میں مزید آپ کو کچھ بتا, یہ کچھ میں نے آپ کو نا موٹی باتیں کی ہیں, چھوٹی بات میں نے کوئی ایک بھی نہیں کی جس سے آپ کو سمجھنے میں دشواری پیش آئے. اب میڈیکل ایویڈنس پہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گولیوں کی کیا ساخت ہوگی. میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں, اگر کوئی چھرا لگے گا تو 0.5 سین میم پچھلی دفعہ سے زیادہ لوگ ہیں, اس لیے میں بتا رہا ہوں. 0.5 سین میم کی ضرب آئے گی. اگر گولی پسٹل کی ہوگی تو وہ 1 تک جا سکتی ہے. اگر رائفل کی گولی ہوگی تو وہ زیادہ فورسفل ہوتی ہے. اس کا اگر جو ایورٹڈ مارجنز ہوں گے نا جہاں سے وہ نکلے گی وہ 1.5-2 تک نکلے گی. پسٹل کی گولی کی اتنی فورس نہیں ہوتی, وہ 1 سے زیادہ جا سکتی رائفل کی. اب جو 12 بور ہوتی ہے نا, 12 بور کا چھرا دیکھیے گا. دیکھیں لا بیسڈ آن کامن سینس, کوئی بھی آپ کی عقل سے زیادہ نہیں, میں نے پچھلی دفعہ کی ہے. ذرا چھرا دیکھیں, وہ اوول شیپ ہوتا ہے, گول ہوتا ہے. تو جو انجری آئے گی نا ڈسیز کو, وہ اوول شیپ آ سکتی ہے. یہ ایڈیشنل میں نے آپ کو بات کرنی. ایک دوسری یہ ہے کہ وہ اکٹھے لگ سکتے ہیں اگر نزدیک سے لگیں گے. دور سے لگیں گے تو ایک آدھ پائلٹ بھی لگ سکتا ہے, اگر نزدیک سے لگیں گے تو زیادہ چانس ہے اکٹھے لگیں گے. اب اگلا جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ لیسیریشن ہوتی ہے. لیسیریٹڈ وونڈ آپ نے روز ہی دیکھا ہے, 337A 1 2 3 جو بھی ہے, A1 A2 A3. فائر آرم انجری بھی لیسیریشن وونڈ ہوتی ہے. لیسیریشن وونڈ کا مطلب ہے کٹا پھٹا زخم. اب لیسیریشن وونڈ جو ہے نا, اب ڈفرنس کیسے ہوگا گولی کے لیسیریشن میں اور سوٹے کی لیسیریشن میں؟ وہ ابراڈڈ کالر بنائے گا. گولی جب جائے گی نا تو وہ ایسے تھوڑا ذہن میں رکھیے گا, ایسے کر کے جسم کے وہ پارٹ کو ایسے جیسے کالر بنا ہوتا ہے نا, وہ کالر بنا کے گزرے گی. جبکہ جو بلنٹ ویپن آئے گا وہ نیچے پنچ کرے گا. یہ ڈیفرنس ہے جو لیسیڈیشن فائر آرم کی اور لیسیڈیشن سوٹے کی ہے. بعض اوقات نہیں بھی لکھا ہوتا تو وہ پینیٹریٹڈ وونڈ ہوتا ہے, آگے جا رہا ہوتا ہے پسٹل کا وونڈ. یہاں لیسیڈیشن کا فرق وہاں دیکھنا جہاں گولی جو ہے اوپر گوشت سے نکل جائے نا اور اس کا تھوڑا ہو. اگر وہ سیدھی اندر چلی گئی ہے تو پھر تو سوٹے کا وار نہیں ہو سکتا, پھر تو آپ گولی ہی ہوگی نا. لیکن اگر فرق دیکھنا ہو تو یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا فرق بتا دیا. اب لیسیریٹڈ وونڈ ہو گیا. لیسیریٹڈ وونڈ جو ہے بلنٹ ویپن سے آئے گا. بلنٹ ویپن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سوٹا ہے, اپنا ہے کلہاڑی کی الٹی سائڈ ہے, پتھر بھی ہو سکتا ہے اور گرنے سے بھی ہو سکتا ہے. تو ایک لفظ ہوتا لکھا میڈیکل میں پاسبلٹی آف فیبریکیشن. آپ نے میڈیکل دیکھنا ہے, اس میں یس اور نو کے آگے اگر کوئی نشان نہیں ہے نا, 337 کیسوں میں بتا رہا ہوں, اگر یس اور نو کے نشان نہیں لکھا ہوا تو وہ آپ کو فیور کرتا ہے, کیونکہ پاسبلٹی آف فیبریکیشن یس بھی ہو سکتی ہے اور نو بھی ہو سکتی ہے. اگر دونوں کاموں میں ہوگا تو جو بینیفٹ اکیوز کو ملے گا وہ پڑی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کھینچ کے وہ آپ پروسیکیوشن کی طرف لے جائیں. اگر کوئی بھی بینیفٹ کسی ڈاکومنٹ سے کسی چیز سے رائز ہوتا ہو تو وہ ادھر جائے گا. اچھا آگے ہے جی سٹیب وونڈ, کٹ وونڈ, کلین کٹ وونڈ, انسائز وونڈ.
یہ جو ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے یہ تیز دھار آلے سے ہوتی ہے. اسٹیب وونڈ تو وہ ہوگا جو خنجر اندر مارا ہو, کٹ وونڈ بھی خنجر سے ہی آئے گا, اور انسائز وونڈ بھی تیز دھار آلے سے آئے گا. اب ایک اور لفظ یوز ہوتا ہے پوائنٹڈ ایج ویپن. پوائنٹڈ ایج ویپن جو سوئے سے آئے گا. پوائنٹڈ وونڈ تو یہ جو ہے نا, آپ نے ہر وقت یہ چیزیں جو ہے مد نظر رکھنی ہے. جو مجھے ابھی تک اس کے علاوہ جو ہے پینیٹریٹنگ وونڈ بھی ہو سکتا ہے, سوٹنگ بھی ہو سکتی ہے, بلیکننگ, برننگ, ٹیٹوئنگ, سیٹلائٹ وونڈ. یہ آپ نے جب یہ ٹرمنالوجی آئے گی تو آپ یہ ودن 5 فیٹ آئے گی, میں نے پچھلے عرض کر دی ہے. تو میری سمیشن یہ ہے کہ کوئی بھی فائل جب پڑھیں گے تو اس کا پورا افیکٹ دیکھیں گے کہ پراسیکیوشن کیا لے کے آئی ہے, آپ نے کیا ٹرینڈ بنانا ہے. تو انہی گزارشات کے بعد جو مجھے اب ریلیونٹ باتیں سمجھ میں آئی ہیں وہ میں نے آپ کو گوش گزار کر دی ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. اس کے علاوہ کوئی بھی ٹاپک اگر آپ کسی بنیاد چیز کو ڈسکس کرنا چاہیں تو میں ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہوں. تو بہت شکریہ آپ کا.